السلام علیکم ناظرین، میں محمد اسلم حسین سیاست کی خبروں میں آپ سب کا استقبال کرتا ہوں۔ تیزی سے کارروائی کرتے ہوئے سینٹرل بیورو آف انویسٹیگیشن کی کئی ٹیموں نے جموں کشمیر اور دہلی میں 40 مقامات کی تلاشی لی۔ ان میں 2 IAS عہدیداروں کے بنگلے شامل ہیں۔ یہ تلاشی مبینہ غیر قانونی اسلحہ لائسنس کیس کی تحقیقات کے سلسلے میں کی گئی۔ CBI کے ترجمان نے دہلی میں بتایا کہ ایجنسی نے لگ بھگ 40 مقامات پر بشمول جموں، سری نگر، ادھم پور، راجوری، اننت ناگ، بارہ مولہ اور دہلی میں تلاشی لی۔ سابق سرکاری عہدیداروں کے بنگلوں کی بھی تلاشی لی گئی۔ 20 گن ہاؤسز کی تلاشی لی گئی۔ CBI کے ایک اور عہدیدار نے بتایا کہ تلاشی مہم ہفتے کی صبح سے شروع ہوئی تھی۔ سابق ڈپٹی کمشنر شاہد اقبال چودھری اور ایک اور IAS عہدیدار نیرج کمار کے بنگلے کی تلاشی لی گئی۔ مہاراشٹر میں بارش سے متعلق حادثات میں ہلاک افراد کی تعداد 138 ہو گئی ہے۔ عہدیداروں نے یہ بات بتائی۔ کئی مقامات پر امدادی سرگرمیاں جاری ہے۔ رائے گڑھ ضلع میں فوت ہونے والوں کی تعداد 47 ہو گئی ہے۔ رائے گڑھ کے تالیا گاؤں میں 37 افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ اس دوران ستارہ ضلع میں چٹانیں کھسکنے کے 2 واقعات میں 13 افراد ہلاک ہوئے ہیں۔ ان افراد کی نعشیں نکال لی گئی ہے۔ اس دوران مہاراشٹر کے چیف منسٹر ادھو ٹھاکرے نے کہا کہ چٹانیں کھسکنے کے واقعات کے پیش نظر ریاستی حکومت پہاڑی علاقوں میں رہنے والے افراد کو مستقل طور پر منتقل کرنے اور دوسری جگہ بسانے کے لیے ایک منصوبہ پیش کرے گی۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ پانی سے نمٹنے کے لیے بھی ایک ایسی پالیسی تیار کی جائے گی۔ ٹھاکرے رائے گڑھ ضلع کے تالیا گاؤں میں صحافیوں سے بات کر رہے تھے۔ اس دوران صدر جمہوریہ رام ناتھ کووند نے مہاراشٹر کے گورنر بھگت سنگھ کوشیاری سے بات چیت کی اور ریاست میں بارش اور سیلاب سے جانی و مالی نقصان پر تشویش کا اظہار کیا۔ گیان واپی مسجد اور کاشی وشوناتھ مندر تنازع میں ایک اہم پیش رفت اس وقت ہوئی جب مسلم فریق نے مسجد سے ملحقہ اراضی مندر کے لیے پیش کر دی۔ اطلاعات کے مطابق مسلم فریق نے 700 فٹ زمین دی ہے، جسے سرکاری دستاویزوں میں زمین مندر کی ملکیت میں درج کر لیا گیا ہے۔ اس پیشکش سے کوریڈور احاطے میں 700 فٹ کا اضافہ ہو گیا ہے۔ وہیں اس کے عوض مسلم فریق کو بانس پھاٹا علاقے میں 1000 فٹ زمین دے دی گئی ہے۔ کاشی وشوناتھ مندر اور گیان واپی کے تحفظ کے لیے مسجد کے پاس بنے پولیس کنٹرول روم کی زمین سٹی سینٹرل وقف بورڈ کے نام درج رہی ہے۔ وقف بورڈ نے قانونی کارروائی کے بعد یہ زمین کنٹرول روم کے لیے دے دی تھی۔ اب یہ حصہ راہداری کے دائرہ کار میں آنے سے کاشی وشوناتھ مندر انتظامیہ نے گیان واپی مسجد کے ساتھ بات چیت کی ہے۔ دونوں فریقوں میں آپسی رضامندی ہونے پر اسے عملی جامہ پہنایا گیا اور دستخطی کارروائی کے بعد آرٹیکل 31 کے تحت تبدیلی پراپرٹی اور وشودیشور اور گیان واپی مسجد فریق کی جانب سے تبدیلی پر رضامندی کے بعد منتقلی ہو گئی۔ ہندوستان نے پاکستان سے جموں علاقے میں ڈرون سرگرمیوں پر شدید احتجاج کیا۔ بارڈر سیکورٹی فورسز اور پاکستانی رینجرز کے درمیان سیکٹر کمانڈر سطح کی بات چیت کے دوران یہ مسئلہ اٹھایا گیا۔ BSF کے ایک ترجمان نے بتایا کہ فروری میں DGMOs کی جانب سے جنگ بندی معاہدے کے اعلان کے بعد دونوں سرحدی افواج کے درمیان یہ پہلی سیکٹر کمانڈر سطح کی میٹنگ تھی۔ یہ میٹنگ پاکستان رینجرز کی درخواست پر بین الاقوامی سرحد پر چھتیس گڑھ علاقے میں ہوئی اور فیصلہ کیا گیا کہ جب کبھی ضرورت ہو مسائل کی یکسوئی کے لیے فیلڈ کمانڈرز کے درمیان رابطہ بحال کیا جائے۔ سرحدی افواج کے کمانڈرز نے مختلف مسائل پر بات چیت کی۔ BSF وفد نے پاکستان کی ڈرون سرگرمیوں، دہشت گرد سرگرمیوں، سرنگیں کھودنے اور سرحدی انتظامات سے متعلق دوسرے مسائل اٹھائے۔ دونوں فریقوں نے بین الاقوامی سرحد پر امن اور ہم آہنگی برقرار رکھنے کے لیے عہد کا اظہار کیا ہے۔ ترجمان نے بتایا کہ یہ میٹنگ خوشگوار، مثبت اور تعمیری ماحول میں ہوئی اور دونوں ملکوں نے اس سے قبل DG سطح کی بات چیت میں کیے گئے فیصلوں پر عمل آوری تیز کرنے سے اتفاق کیا۔ وزیراعظم نریندر مودی اور وزیر داخلہ امت شاہ کے خلاف نازیبا زبان استعمال کرنے پر پولیس نے تمل ناڈو میں ایک پادری کو گرفتار کر لیا ہے۔ ضلع کنیا کماری کو پولیس نے بتایا کہ رومن کیتھولک چرچ کے پادری جوزف پونیا نے وزیراعظم نریندر مودی اور وزیر داخلہ امت شاہ سمیت ہندوؤں کے خلاف نازیبا زبان استعمال کی تھی، جس کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہوئی۔ اس سلسلے میں کارروائی کرتے ہوئے پولیس کی خصوصی ٹیم نے پادری کو گرفتار کر لیا ہے۔ شری نگر میں ہفتے کو ویک اینڈ لاک ڈاؤن نافذ رہنے سے معاملات زندگی متاثر ہو رہی ہے۔ واضح ہے کہ گزشتہ ہفتے عید الاضحیٰ کے پیش نظر ویک اینڈ لاک ڈاؤن کو منسوخ کیا گیا تھا تاکہ لوگ عید کی خریداری کر سکیں۔ شہر میں ایک بار پھر ویک اینڈ لاک ڈاؤن نافذ کر دیا گیا، جس کے بعد بازاروں میں تمام دکان بند رہیں۔ تاہم سڑکوں پر ٹرانسپورٹ کی نقل و حمل جزوی طور پر جاری رہی۔ نوئیڈا علاقے میں واقع تاریخی جامع مسجد کے تمام دروازے مقفل رہیں اور ہفتے کو جامع مارکیٹ بھی مکمل طور پر بند ہے۔ حکومت اتر پردیش نے اعلان کیا ہے کہ یوم آزادی کے موقع پر 15 اگست سے ریاست کے نوجوانوں کو مفت وائی فائی سہولت فراہم کریں گے۔ اس خصوصی اسکیم کے تحت ریاستی حکومت 75 اضلاع، دفاتر، میونسپل کونسل، 17 میونسپل کارپوریشنز اور 217 عوامی مقامات پر عوام بالخصوص نوجوانوں کو وائی فائی کی مفت سہولت فراہم کرے گی۔ اس سلسلے میں چیف منسٹر یوگی آدتیہ ناتھ نے محکمہ شہری ترقیاتی کو ہدایت جاری کی ہے، جس پر یہ محکمہ عوام کو مفت وائی فائی سہولت فراہم کرنے میں مصروف ہو گیا ہے۔ تمام ڈویژنل کمشنر، ضلع مجسٹریٹ اور میونسپل کمشنرز کو بڑے عوامی مقامات پر
15 अगस्त तक वाईफाई सहूलत फराहमी को यकीनी बनाने की भी हिदायत दी गई है। दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर अनिल बैजल ने दिल्ली पुलिस कमिश्नर को कौमी सलामती एक्ट के तहत 18 अक्टूबर तक किसी को भी हिरासत में रखने का इख्तियार देने से मुतालिक नोटिफिकेशन जारी किया है। यह हुक्म यौम आज़ादी से कबल और एक ऐसे वक्त में सामने आया है जब किसान दिल्ली में तीनों ज़रई क़वानीन के खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं और दिल्ली के जंतर मंतर पर किसान संसद का इनेकाद कर रहे हैं। दिल्ली पुलिस ने कहा कि यह बाज़ाब्ता हुक्म है और इसे मामूल के मुताबिक जारी किया जाता है। पुलिस राय ने बताया कि NSA के तहत अफसरान किसी भी शख्स को महीनों तक एहतियाती तहवील में रख सकते हैं अगर वो महसूस करते हैं कि मुतालिका शख्स मुल्क की सलामती और अमन व अमान के लिए ख़तरा है। नोटिफिकेशन में कहा गया है कि कौमी सलामती एक्ट 1980 के सेक्शन 2 के तहत अता करदा इख्तियारात का इस्तेमाल करते हुए लेफ्टिनेंट गवर्नर ने हिदायत दी है कि 19 जुलाई से 18 अक्टूबर के दौरान दिल्ली पुलिस के कमिश्नर किसी को भी हिरासत में रखने की ताकत का इस्तेमाल कर सकते हैं। पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा है कि इनकी हुकूमत का कश्मीर को पाकिस्तान का सूबा बनाने का कोई मंसूबा नहीं है। BBC की एक रिपोर्ट के मुताबिक 25 जुलाई को होने वाले इलेक्शन से कबल पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के तरार खाल इलाके में एक इंतखाबी रैली से खिताब करते हुए इमरान खान ने अपोजिशन के एक रहनुमा की इस बाबत किए गए दावे को खारिज किया और कहा कि इनकी हुकूमत का मंसूबा कश्मीर को पाकिस्तान का सूबा बनाना नहीं है। उन्होंने कहा कि कश्मीर के अवाम को यह तय करना है कि वो पाकिस्तान में शामिल होना चाहते हैं या फिर आज़ाद रहना चाहते हैं। सदारत आमा बराए उमूर हरमैन शरीफीन के सरबराह अल-शेख डॉक्टर अब्दुर्रहमान अल-सुदैस ने कहा है कि जदीद टेक्नोलॉजी ने हज को कामयाब बनाने में अहम किरदार अदा किया है। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए डॉक्टर अल-सुदैस ने कहा कि मौजूदा हज को स्मार्ट हज का नाम दिया जाए तो ये बेजा नहीं होगा, क्योंकि रवां साल हज के मौके पर ज़्यादा से ज़्यादा मसनूई जहानत से फ़ायदा उठाया गया। डिजिटल आलात की मदद से हज को कामयाब बनाने में मदद मिली। इनका कहना था कि हज के मौके पर स्मार्ट आलात का इस्तेमाल विजन 2030 के निशानों का हिस्सा है। एक सवाल के जवाब में डॉक्टर अब्दुर्रहमान अल-सुदैस ने कहा कि रवां हज सीज़न के मौके पर हुकूमत की तरफ से हज सर्विसेज को जदीद खतूत पर मुंतकिल करने की खुसूसी हिदायत दी गई थी। तेलंगाना में गुज़िश्ता एक हफ्ते से जारी बारिश ने अजला में बड़े पैमाने पर तबाही मचाई है, जिसके नतीजे में 5 अमवात हुई। नदियां, नाले, तालाब लबरेज होकर बह रहे हैं। नशेबी इलाकों में पानी दाखिल हो जाने से आम जिंदगी मफलूज होकर रह गई है। कई अहम शाहराहें बह गई है। मुख्तलिफ मुकामात पर सड़कों को बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचा है। मुत्तहदा अजला, आदिलाबाद, निज़ामाबाद और करीमनगर के कई मंडल्स में पानी के बहुत ज़्यादा नुकसान देखे गए हैं। बारिश से पैदा शुदा हालात तशवीशनाक मंजर पेश कर रहे हैं। अजला, मंचरियाल, कमरम भीम, आसिफाबाद में सैलाब जैसी सूरत-ए-हाल पैदा हो गई है। प्रणीहिता और पेनोगंगा नदियां लिबरेज होकर बह रही है। मंचरियाल के करीब रारावागो बह रही है। ये तमाम पानी शहर मंचरियाल के NTR नगर, रामनगर और LIC कॉलोनी के मकानात में दाखिल हो गया है। हुकूमत तेलंगाना की जानिब से मुलाजमतों के लिए दरख्वास्तें दाखिल करने या मुलाजमतों की दस्तियाबी से मुतालिक इत्तलात हासिल करने के लिए डिजिटल एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज तेलंगाना DEET का आगाज़ किया गया है। इस पहल के जरिए मुतलाशियन रोज़गार मुलाजमत के लिए दरख्वास्त दाखिल कर सकते हैं। मुलाजमतों की दस्तियाबी पर इन्हें मुतला किया जाता है। सरकारी मुलाजमतों, वॉक इन इंटरव्यूज़, अलर्ट भर्ती मुहिम और कैरियर साजी के मशवरे वगैरह रोज़ाना हासिल किए जा सकते हैं। वर्क रूट व डीट का ये इश्तराक है। इस पर जुमला 4,65,000 से ज़्यादा मुलाजमतों के मौके दस्तियाब हैं। उस्मान सागर यानी गंडीपेट में पानी की सतह नापने के लिए निज़ाम दौर का ग्रामोफोन जैसा एक आला अब एक बार फिर कारकर्द बनाने की कोशिश की जा रही है। ये आला निज़ाम दौर में उस्मान सागर में सतह नापने के लिए इस्तेमाल किया जाता था और ये आला सैलाब के खतरे से आगाह भी करता था। रियासती हुकूमत इस आले की जल्द मरम्मत की ख्वाह है। प्रिंसिपल सेक्रेटरी बल्दी नज़्म-ओ-नस्र अरविंद कुमार ने उस्मान सागर और हिमायत सागर का दौरा किया। उन्होंने आज अपने ट्विटर पर कहा कि उन्होंने उस्मान सागर में एक बहुत ही दिलचस्प सैलाब के खतरे से खबरदार करने वाला आला देखा है। ये ग्रामोफोन की तरह काम करता है। जैसे ही उस्मान सागर में पानी की सतह खतरे के निशान तक पहुंचती है, ग्रामोफोन बज उठता है। इस पर आने वाली हर लाइन पानी की हकीकी सतह आप जाहिर करती है। वो कोशिश करेंगे कि इसको जल्द अज जल्द कारकर्द बनाया जाए। तेलंगाना के वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने कहा कि गुज़िश्ता 7 साल में महकमा पुलिस की 29,000 जायदादों पर तकर्रुरात किए गए, जिसमें पहली मरतबा ख़वातीन को 33% तहफ़्फ़ुज़ात फराहम किए गए। चंदनगुट्टा पुलिस स्टेशन की जदीद इमारत का इफ्तिताह करते हुए इन ख्यालात का इजहार किया, जो 4 करोड़ 21 लाख रुपए की लागत से तामीर की गई है। वज़ीर दाखिला ने कहा कि तेलंगाना की पुलिस अपनी फ़र्ज शनासी और फ्रेंडली पुलिसिंग में सारे मुल्क में शोहरत रखती है। अलहदा रियासत की तश्कील के बाद चीफ मिनिस्टर KCR ने महकमा पुलिस को खुसूसी अहमियत दी है और कई इस्लाहात लाए हैं, जिसमें DGP महेंद्र रेड्डी का भी काफ़ी ताउन रहा है। शहर हैदराबाद बड़ी कंपनियों के लिए सरमायाकारी के मरकज़ के तौर पर उभर रहा है। तेलंगाना के दारुल हुकूमत में पहली ही कई आलमी और बड़ी कंपनियों ने अपने दफातर और मराकज़ कायम कर लिए हैं।
اب ایک اور بڑی کمپنی ون پلس نے بھی حیدرآباد میں اپنا مینوفیکچرنگ یونٹ قائم کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ حیدرآباد میں ون پلس کی اسمارٹ ٹی وی تیار کرتے ہوئے سارے ملک میں روانہ کی جائے گی۔ وزیر آئی ٹی و صنعت کے ٹی راما راؤ نے اپنے ٹویٹ میں ون پلس کمپنی کے حیدرآباد میں تیاری کے فیصلے پر مسرت کا اظہار کیا ہے۔ آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین کے صدر و رکن پارلیمنٹ حیدرآباد اسد الدین اویسی نے حالیہ بارش کے سلسلے میں شہر کی صورتحال اور گزشتہ بارش کے بعد جو ترقیاتی کام منظور ہوئے تھے، ان کاموں کے بارے میں پارٹی کے ارکان اسمبلی اور کارپوریٹرز کے ساتھ ان کے پارٹی ہیڈ کوارٹر میں ایک تفصیلی جائزہ اجلاس منعقد کیا۔ اویسی کے طلب کردہ اجلاس میں احمد پاشا قادری، احمد بلالہ، جعفر حسین معراج، کوثر محی الدین کے علاوہ مجلسی کارپوریٹرز اور پارٹی کے دیگر ذمہ داران شریک تھے۔ اسد الدین اویسی نے بتایا کہ حکومت تلنگانہ کی جانب سے اضلاع کے لیے ریڈ الرٹ اور حیدرآباد کے لیے اورنج الرٹ جاری کیا گیا ہے۔ اضلاع میں صورتحال خراب ہے اور وہ اضلاع کے پارٹی یونٹ سے رابطہ کر کے انہیں الرٹ رہنے کی ہدایت دے چکے ہیں۔ شہر حیدرآباد میں سال گزشتہ کی بارش کے بعد جو تجربہ حاصل ہوا ہے، اس کے بعد ہمیں مزید الرٹ رہنے کی ضرورت ہے، کیونکہ بعض وقت بارش کی پیش قیاسی ہوتی ہے لیکن بارش نہیں ہوتی۔ بعض وقت پیش قیاسی کے برخلاف بارش بہت زیادہ ہو جاتی ہے۔ اس لیے منتخبہ عوامی نمائندوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ ہمیشہ تیار اور الرٹ رہیں، فون پر رابطے میں رہیں، کسی بھی ہنگامی صورتحال پر جی ایچ ایم سی کے عہدیداروں کو طلب کر لیں تاکہ عوام کو مشکل حالات سے بچایا جا سکے۔ سرکاری اراضیات کی حراج کے ذریعے فروخت، لینڈ ویلیو اور رجسٹریشن کی قیمتوں پر نظر ثانی کے بعد اب حکومت مختلف طریقوں سے ریونیو میں اضافے کے منصوبے بنا رہی ہے۔ گریٹر حیدرآباد میونسپل کارپوریشن کے حدود میں نئی کمرشل سڑکوں کو خطیت دینے کے بعد ان سڑکوں پر جو جائیدادیں ہیں ان کے مالکین سے امپیکٹ فیس کی وصولی کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ اب غیر قانونی لے آؤٹس کو باقاعدہ بنانے کے لیے ریاست بھر میں ایل آر ایس اسکیم کو متعارف کرنے پر بھی غور کیا جا رہا ہے۔ 1 سپٹمبر 2020 کو ایل آر ایس کے تحت درخواستیں طلب کی گئی تھی۔ 25 لاکھ درخواستیں موصول ہوئیں۔ اس کے بعد معاملہ سپریم کورٹ پہنچ چکا ہے۔ حکومت کی کوشش ہے کہ یہ معاملہ سپریم کورٹ سے جلد حل کیا جا سکے تاکہ ریاست کو کم از کم 3000 کروڑ روپے ریونیو حاصل ہو سکے۔ علاوہ ازیں نئے میونسپل کارپوریشنز میں پراپرٹی ٹیکس کی شرحوں پر بھی نظر ثانی کا منصوبہ ہے۔ ایسی جائیدادیں جن کا اسسمنٹ نہیں کیا گیا ہے ان کا اسسمنٹ کروانے پر زور دیا جائے گا۔ وزرے کے چند دن قبل وزیر فائنانس ہریش راؤ نے بھی یہ بات کہی تھی کہ مختلف متبادل ذرائع سے ریاست کی آمدنی میں اضافے کے اقدامات پر غور کیا جا رہا ہے۔ مسلسل لاک ڈاؤن اور کووڈ وبا کی وجہ سے ریاست کے خزانے کو نقصان ہوا ہے۔ چیف منسٹر کے چندر شیکھر راؤ نے بھی گزشتہ دنوں یہ بات کہی تھی کہ ریاست کو 18 ماہ کے دوران 1 لاکھ کروڑ روپے کا کم ریونیو حاصل ہوا ہے۔ اب حکومت کی توجہ ریونیو میں اضافے پر ہے، لیکن روایتی طریقے سے ریونیو کا حصول ممکن نہیں ہے، اس لیے نئے طور طریقے متعارف کروائے جا رہے ہیں۔ شہر حیدرآباد کے علاقے ماسب ٹینک میں ٹریفک میں ایمبولنس کے پھنس جانے کے بعد طبی عملے کی ملازم پولیس کے ساتھ بحث و ٹکرار کا ایک ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہوا، جس کے بعد پولیس نے اس سلسلے میں وضاحت پیش کی۔ موثوق ذرائع کے مطابق آج ڈی جی پی پروٹوکول کے لیے ٹریفک پولیس کی جانب سے گاڑیوں کو روک دیا گیا تھا، جس میں 2 ایمبولنس بھی پھنس گئی تھی۔ عینی شاہدین کے مطابق ایمبولنس میں موجود طبی عملے کی جانب سے گاڑی سے اتر کر ٹریفک کو ہٹاتے ہوئے گاڑی کو آگے بڑھایا گیا۔ سوشل میڈیا پر وائرل ویڈیو میں دیکھا گیا کہ ایمبولنس کا ملازم ٹریفک میں گاڑی کے پھنسنے پر ملازم پولیس کے پاس پہنچا اور ان کے درمیان بات چیت ہوئی۔ بعد ازاں ایمبولنس وہاں سے گزر گئی۔ یہ ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہونے کے بعد مختلف گوشوں سے شدید تنقیدیں کی جا رہی تھی۔ ایڈیشنل کمشنر پولیس ٹریفک انل کمار نے سوشل میڈیا پر وائرل ویڈیو پر رد عمل ظاہر کرتے ہوئے وضاحت پیش کی۔ انہوں نے بتایا کہ دوپہر 2:30 بجے 2 ایمبولنس مہاویر ہاسپٹل سے ماسب ٹینک کی سمت جا رہے تھے۔ ایک ایمبولنس خالی تھی جبکہ دوسری ایمبولنس میں مریض تھا۔ سڑک پر ٹریفک کو دیکھ کر ایمبولنس میڈیکل ٹیکنیشین کشور نے ٹریفک پولیس کانسٹیبل علی خان نے، جو آصف نگر پولیس اسٹیشن سے وابستہ ہے اور وہاں ڈیوٹی پر متعین تھے، بتایا کہ ایمبولنس انتظار کر رہی ہے۔ اسی وقت اے سی پی ٹریفک ویسٹ زون بھی ماسب ٹینک جنکشن کے پاس ڈیوٹی پر موجود تھے۔ فوری طور پر ایمبولنس کے لیے راستے کا انتظام کیا گیا اور ایمبولنس مریض کو لے کر ہاسپٹل کے لیے روانہ ہو گئی۔